دل کے نگر سے یوں چھٹتا اندھیرا ہے، نور خدا روشن ہر سو سویرا ہے۔ جلوہ گر شان رمضاں ہوئی جس گھڑی، خلد سے پھر نسیم کرم چل پڑی۔ صبر و عشق و رضا جذبہ ایثار کا، خالی دامن رہا نہ طلبگار کا۔ آؤ مل بانٹ کے بانٹ لو ہر خوشی، ہاں یہی ہے عبادت یہی زندگی، شان رمضان ہے دلکش و خوبرو۔ میں ہوں وسیم بادامی، آپ دیکھ رہے ہیں ARY ڈیجیٹل۔ یہ ہے شہر رمضان اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت ساری دعاؤں، نیک تمناؤں اور انتہائی عاجزی لیکن عقیدت کے ساتھ شان رمضان 2026 میں پورے پاکستان کو، پوری دنیا کو، عالم اسلام میں جہاں جہاں شان رمضان 2026 کے شان رمضان کے ویورز جڑے ہیں ان سب کی خدمت میں بہت بہت سلام۔ یہ ہمارا شہر ہے، یہ ہمارا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے، اور انشاءاللہ اب شب و روز یہی گزریں گے۔ اور اس گھر کے ایک ایک چپے سے جو میری اور آپ کی وابستگی ہے، میں نہیں کہوں گا میری اور آپ کی وابستگی ہے، بلکہ میں کہوں گا آپ کی اور میری وابستگی ہے، وہ اس بات کی گواہ ہے کہ ہم سارا سال کس کس انداز سے ان لمحات کو یاد کرتے ہیں۔ میں پہلے چاہتا ہوں جو یہ ہمارا گھر ہے، میں سیٹ کا تو لفظ استعمال نہیں کرتا، ٹیکنیکلی آپ کہہ لیجئے سیٹ، لیکن جو ہمارا گھر ہے، جو ہمارا شہر ہے، اس کے گوشے سے آپ کو متعارف کراؤں، پھر اپنے کچھ مہمانوں کو، میزبانوں کو یہاں پہ دعوت دوں اور ہم ذرا نشریات کو آگے لے کے چلیں۔ یہاں یہ انشاءاللہ ہے شان رمضان کا گوشہ تلاوت، قرآن کریم کی تلاوت سے یہاں سے آغاز ہوگا۔ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے تلاوت کلام پاک سے نشریات کے آغاز کا شرف حاصل کیا ہے۔ یہ سلسلہ روزانہ جاری رہے گا۔ افطار میں کچھ نیا ہوگا۔ افطار میں یہ ہوگا کہ آج تو قاری نعمان نعیمی صاحب آغاز کریں گے، روزانہ ہم موجود بھی ہوں گے، لیکن انشاءاللہ شان رمضان 2026 میں ہم نے مقابلہ حسن قرات بھی رکھا ہے، اور جو بچے اس مقابلے میں حصہ لیں گے ان کو یہ اپورچونٹی دی جائے گی کہ وہ اپنی آواز سے شان رمضان کا آغاز کریں گے۔ تو کل سے جو باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوگا وہ اسی پارٹیسپینٹ بچے سے ہوگا، اور آخر میں آپ لوگوں کے انتخاب سے فیصلہ ہوگا کہ کون سب سے بہترین قاری ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سلسلہ ہے، اس کی مزید تفصیلات بھی آپ سے عرض کریں گے۔ یہ ہے ہمارا گوشہ قرات، یہ ہماری گزرگاہ ہے، یہ سارے چرند پرند یہ سارا ہمارے سیٹ کا حصہ ہیں، رونقیں ہیں۔ یہ گوشہ نعت ابھی بلاؤں گا، میں تھوڑی دیر میں زحمت دوں گا انشاءاللہ میں ہمارے نعت خواں حضرات کو۔ تو یہ گوشہ نعت ہے، یہاں سے صدائے درود بلند ہوگی، یہاں سے صدائے نعت بلند ہوگی، یہاں پہ قصیدہ بردہ شریف ہوگا، اور انشاءاللہ سارا پاکستان نہیں ساری دنیا میں رہنے والے اردو بولنے سمجھنے والے مسلمان یہاں سے جب صدائے قصیدہ بردہ شریف بلند ہو رہی ہوتی ہے، وقت ہوتا ہے جب آپ اپنے گھروں میں افطار کا اہتمام کر رہے ہوتے ہیں اور ہم ساتھ افطار کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہمارا کوئز کا مقابلہ شان علم جو کہ جب ہم کرتے ہیں تو آپ لوگ سب اپنے اپنے گھروں میں ٹیمز بنائے ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں، ہم بہت کچھ سیکھتے ہیں آپ سے، تھوڑی بہت کچھ باتیں آپ سے بھی ہم شیئر کرتے ہیں۔ کوشش ہوتی ہے کہ تعلیم، تربیت اور تفریح ان سب کا مجموعہ ہوتا ہے شان رمضان۔ تو یہاں پر یہ سلسلہ ہوگا انشاءاللہ۔ میں دسترخوان کی طرف آخر میں جاؤں گا، چونکہ ہم نے وہاں پہ پھر اپنے جو ساتھی ہیں ان کو بلانا بھی ہے اور پھر آگے آپ سے وہاں سے بات کرنی ہے۔ یہ گوشہ اطفال ہے، یہاں ہمارے بچے ہوں گے ہمارے ساتھ، روزانہ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ۔ اور دیکھیے زندگی کچھ بہت تلخ اور شیریں حقیقتوں کا نام ہے۔ شان رمضان ہماری زندگیوں کا حصہ ہے، ایک سفر ہے، 14ویں سال میں پہنچ گیا ہے سفر، 14 ایئرس۔ تو ظاہر ہے جس طرح جب کوئی گھر آباد ہوتا ہے تو اس گھر میں بہت ساری خوشیاں ہوتی ہیں، مسکراہٹیں ہوتی ہیں، قہقہے ہوتے ہیں، آنسو بھی ہوتے ہیں، حقیقت ہے یہ بھی، اداسیاں بھی ہوتی ہیں، حقیقت ہے یہ بھی، لوگ آتے بھی ہیں اور لوگ جاتے بھی ہیں۔ شان رمضان کی جو آواز، جو پہلا منظر آپ کے ذہن میں آتا ہے، ماہ رمضان یوں آ گیا، جنید جمشید ہمیں نہیں ہے اس وقت۔ ترانہ شان رمضان کی جو دوسری آواز ہے، آؤ مل بانٹ کے بانٹ لے ہر خوشی، ہمیں خوشیاں دے کے امجد صابری خود اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس سال ہم نے کچھ ایسا ہوا جو کہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ کسی بھی انسان کے جانے پہ ہم یہی بات کہتے ہیں کہ یہ تو سوچا بھی نہیں تھا، لیکن یہ تو ایک ایسی انہونی ہوئی کہ مجھے وہ الفاظ دہراتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن ظاہر ہمارے بچے ہمارے ساتھ ہوں گے، اس میں احمد ہمارے ساتھ ہوں گے، ابوبکر ہوں گے، شراز ہوں گے، وہ سارے بچوں کو ہم بلائیں گے، اور آپ سب سے ہم گزارش کریں گے کہ ہمارا ننھا ساتھی، شان رمضان کا ہمارا ہیرو، ہمارا شہزادہ عمر، جو کہ دنیا میں نہیں ہے اور جس کا انتقال ہو گیا، ایک شب اچانک ہمیں خبر آئی،
اور وہ سارے کا سارا منظرنامہ میں بھی اس تفصیل میں نہیں جاتا. بہرحال میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اسے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر ہم اپنے اس ننھے شہزادے کے لیے دعا بھی کریں, ان کے گھر والوں کے لیے بہت دعا کریں, اور ہم ذرا کچھ اس کی یاد ضرور تازہ کریں, کیونکہ اب پچھلے سال یہیں پہ اسی سیٹ پہ وہ جب چاہتے, وہ آئی تھنک وہ اونلی بندہ تھا, وہ سے واحد بندہ تھا اس پورے سیٹ پہ, میں بھی نہیں ان میں, کہ جس کو یہ اینو سیدھا کہ جب چاہے سیٹ پہ آ جائے, جب چاہے چلا جائے, جب چاہے میرے کمرے میں آ جائے چلا جائے. اور وہ اتنا شور شرابہ رونق اور وہ سب ہمیں نہیں پتہ ہم کیسے لے کے چلیں گے آگے. عمر شاہ کو یاد کرتے ہیں, ذرا دکھائیے گا. خواتین حضرات, عمر صاحب, ڈاک صاحب اور ابوبکر صاحب آ نہیں رہے, آ گئے. بہت ساری تالیوں میں ان کا استقبال کر رہے ہیں بھائی. ڈاکٹر صاحب میرے سر میں درد ہو رہا ہے, ذرا پلیز میرا سر چیک کر لیں ڈاکٹر صاحب, دیکھ لیں پلیز. ہاں, او ہو سر دبا دیں ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب میں سو جاؤں آپ کے پاس تھوڑی دیر؟ آپ سو جاؤں, آپ کوئی پویم پڑھ کے اٹھا دیں گے مجھے؟ سو جاؤں. یہ پہلا مریض ہے ڈاکٹر کے پاس ہو گیا, سر پکڑو, سو گیا. اور ڈاکٹر صاحب مائک اتنا جانا ٹھیک نہیں, وقت کا گونا ٹھیک نہیں, سورج نکلا تارے باغے, دنیا والے سارے جاگے, ہم تم بھی جائے ہم بھی جائے, ساری دنیا جائے. وسیم بھائی اٹھ جائے, بات ختم ہو گئی پویم. میں تو واقعی میں یہ پویم روزانہ سنا دینا, اس بہانے میں سو لوں گا 2 منٹ, یہ اچھا ہو جائے گا. اب میں آ کے تو آپ سے ناراض ہوں تو ہم بات کیسے کریں گے بتاؤ؟ میں تو ناراض ہو گیا ہوں. ہاں آدھی ناراضگی ختم ہو گئی, آدھی ناراضگی ختم ہو گئی, آدھی ابھی بھی باقی ہے. اب پوری ناراضگی ختم ہو گئی. یہ بھی ڈنڈیا نہیں لگا, یہ والا بچہ بھی روتا ہے, یہ بھی رو رہا ہے بھائی. بھائی رک جانا, ابھی واپس بلائیں گے نا, ہاں ابھی کرکٹ آنے والا ہے. بس بارلا نہیں معلوم اگلا رمضان کون دیکھے گا. ہم میں سے جو کوئی بھی نشریات سے جڑا ہوا ہے, جس کے نصیب میں اگر اگلا رمضان تو نے نہیں لکھا, تیرے فیصلے ہیں. بس بارلا سب کا خاتمہ بالخیر کر رہا, سب کو آخرت میں بلند درجہ عطا فرمانا. یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. تو جب ہم پچھلے رمضان میں, یہ پہلی بار ہوا تھا کہ جب سب الوداع کر رہے ہوتے ہیں تو اس سیٹ سے اتنی وابستگی کہ سب کی آنکھیں نم ہوتی ہیں, یہ بچے اپنی دھن میں ہوتے ہیں. پہلی بار تھا لاسٹ ایئر کے عمر کو ہم نے روتا ہوا دیکھا, آپ نے اس ویڈیو میں بھی دیکھا. تو میں نے کہا کہ یہ بچہ بھی روتا ہے, یہ کیوں رو رہا ہے بھائی؟ تو پھر جب جے صاحب ان کو کہہ رہے تھے کہ ہم پھر بلائیں گے نا آپ کو, ہم پھر بلائیں گے بھائی, تو تب ہم نے نہیں سوچا تھا کہ پھر نہیں بلا سکیں گے, یا تب میں نے نہیں سوچا تھا کہ ایک رات جس صاحب کا ہی مجھے فون آئے گا روتے ہوئے, تقریباً چیختے ہوئے کہ یہ ہو گیا ہے. تو مجھے نہیں معلوم آگے اب کیا بات کروں اور کیا نہیں, لیکن آپ سب سے میں یہ خاص گزارش کروں گا کہ خاص طور پہ جو ان کی فیملی ہے, ان کے جو گھر والے ہیں, ان کی جو والدہ ہیں, ان کے لیے آپ دعا کیجیے گا. ان کی والدہ نے اپنی یہ دوسری اولاد کھوئی ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو ابھی دیکھ رہی ہوں گی, آئی ایم شیور وہ دیکھ رہی ہوں گی, اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صبر جمیل عطا فرمائے. آپ سب اس ماہ مبارک میں بہت دعا کیجیے گا. تو اب میں کس دل سے کہوں یہ بات مجھے نہیں معلوم. یہ گوشہ اطفال ہے, یہ سجے گا اور ہم انشاءاللہ سب مل کے بات کریں گے. میں ابھی اپنی اس گفتگو میں ذرا مجھے سہارا بھی مل جائے اور تاکہ ہم اس کو آگے بڑھ سکیں, میں گزارش کروں گا. ہمارے ظاہر ہے میرے دوست, میرے بھائی, آپ سب جانتے ہیں, اور ہم پہ بڑے کٹھن گزرے پچھلے کچھ ماہ. یہ عمر کا واقعہ ہوا اور پھر ہم نے اور
میرے اس دوست نے, بھائی نے, اقرار صاحب نے, ہم نے اپنا ایک بہت عزیز دوست کھویا ہے, اپنا سب سے عزیز دوست کھویا ہے, سب سے عزیز دوست کھویا ہے. جو ہمارا جو ٹرائیو تھا, میں, اقرار اور راجہ صاحب, ہم نے وہ کھویا ہے. اور ابھی تک ہم ہر دوسرے دن یہی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا, کس طرح اور کیسے. کوئی دن نہیں گزرتا جب آنکھیں نم نہ ہو. دوبارہ میں معذرت خواہوں, میں اس روایتی انداز, اس روایتی جوش و خروش سے, اس طرح ہنستے ہوئے جس طرح ہم ہر سال بلاتے ہیں ویسے نہیں بلا پا رہا, لیکن کوئی کرتا ہوں. جناب سید اقرار الحسن صاحب آئیے گا. شان رمضان ظاہر ہے, اور کسی تعارف کی بتا نہیں. جناب سید اقرار الحسن صاحب, السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. تو اس سیٹ سے جو ہے نا وہ بڑی شاندار یادیں بھی ہیں, اور ہم ہر بار یہ طے کرتے ہیں, جنید بھائی کی بار بھی ہم نے طے کیا تھا کہ ہم جو ہے وہ روئیں گے بالکل نہیں. تو میرا خیال ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں ٹرانسمیشن کو لے کے. بس اچھی اچھی یادیں عمر کی بھی اور راجہ مطلوب صاحب کی بھی, پروردگار دو عالم ان کے درجات بلند کریں انشاءاللہ. اب چونکہ فارمیٹ آپ کو ہے تو آپ نے بات کرنی, ورنہ میں لے کے چلتا. جی جی جی, ہم ذرا نعت خواں حضرت کو پہلے ضرورت بلائیں. آپ سب ظاہر ہے ان کے بغیر شان رمضان ادھورا ہے. یہ سیٹ پہ میرا سب سے بڑا سہارا ہے جو کہ ہمت بندھاتے رہتے ہیں. جی, تو میں گزارش کروں گا کہ ان کو بلاؤ. ہمارا پیارا بھائی, ہمارا چھوٹا بھائی, اور بہت ہی ہمیں پیار محبت سے, کیا زبردست انداز میں کلام پڑھتا ہے. وسیم وسیع سے میں گزارش کروں گا, وسیم آئیے گا. آپ لوگ سب جانتے ہیں شان رمضان کے ہمارے زبردست ثنا خاں جناب وسیم وسیع صاحب. آئیے وسیم بھائی, آئیے آئیے, بہت شکریہ. میں گزارش کروں گا جناب قاری محسن صاحب سے آئیے گا. آپ کلام سنتے ہیں ان کی آواز میں, تلاوت سنتے ہیں ان کی آواز میں, اور مناجات میں اکثر اختتام کرتے ہیں جناب قاری محسن صاحب. بہت شکریہ, بہت نوازش. قصیدہ بردہ شریف ان کا خاصہ ہے, اور کیا زبردست انداز میں پڑھتے ہیں. جناب محمود الحسن اشرفی صاحب, محمود بھائی تشریف لائیے گا, بہت بہت شکریہ. اور محمود بھائی کے ساتھ ہی تشریف لائیں گے ہمارے ہر دل عزیز جناب زہیب اشرفی صاحب. زہیب بھائی آئیے گا. محمود بھائی السلام. زہیب بھائی آئیے گا, آئیے گا. جناب محمود صاحب کیسے ہیں مزاج؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر الحمدللہ. تو پھر سے شان رمضان الحمدللہ. ابھی لگ رہا تھا جیسے 2 دن پہلے جی 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 ہم یہاں سے سیٹ پر تھے, اور وہیں سے سلسلہ جڑ گیا, دوبارہ شروع ہو گیا. بالکل ایسا ہی ہے. کچھ کسی نے پوچھا بھی آ کے, ہاں بھائی کیسا لگا؟ میں نے کہا ابھی تو یادیں ختم بھی نہیں ہوئی تھیں کہ دوبارہ سے آ گئے. اور جب ابھی آپ نے عمر کا ذکر کیا, راجہ صاحب کا ذکر کیا, اور ہمارے برادران کا ذکر کیا, تو وہ ساری ایک یادیں جو ہے وہ آئی ایک, اور ہلا کر رکھ دیا اس نے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں, کب کس لمحے ہم چلے جائیں اور کب آ جائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ. جب ہم پچھلے سال یہ کہہ رہے تھے کہ نہیں معلوم اگلے سال رمضان کس کو نصیب ہو, کسے نہ ہو, ظاہر ہمارا ایمان کا ایسا ہے, عقیدے کا ایسا ہے کہ نہیں معلوم کہ اگلا لمحہ کسے نصیب ہو. لیکن تو کسی نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ عمر دنیا میں نہیں ہوگا. جب جناب محسن بھائی ویلکم, کیا کہیے گا؟ بہت شکریہ وسیم بھائی. پتہ ہی نہیں چلا واقعی پورا 1 سال ایسا گزرا. ابھی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ ایسا ہی نہیں لگا کہ سال گزرا. کل کی بات ہے کہ شان رمضان کو ہم نے الوداع کہا, اور پھر ہم الحمدللہ یہاں موجود ہیں. اور ماشاءاللہ آپ اسی طرح تر و تازہ اور اسی طرح اپنے جوش و خروش کے ساتھ ماشاءاللہ موجود ہیں. اللہ پاک اور استقامت, جی جی, اللہ کو اور استقامت عطا فرمائے, اور آپ کو بری نظر سے اللہ عزت صحت اور روحانیت کے ساتھ یہ سفر طے کروائے. آپ سب سے دعاؤں کی گزارش ہے. وسیم بھائی تیاریاں ہیں انشاءاللہ؟ وسیم وسیع صاحب, یہ تو نام ہی اتنا اچھا ہے نا اصل میں وسیم کے, ظاہر ہو تو ویسے ہی. تو وسیم وسیع نام اچھا ہے. نہیں وسیم اچھا ہے, اب وسیم تو سب تیاریاں مکمل ہیں انشاءاللہ بھائی؟ بالکل الحمدللہ. اور بہت سارے دوست اس وقت ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں, تو اس ٹرانسمیشن سے ایک بڑا گہرا تعلق ہے, اور یہ ہمارا الحمدللہ گھر ہے. انشاءاللہ بھرپور تیاریاں انشاءاللہ. ایسے ہی ہے. جناب زیب اشرفی صاحب کچھ نئے اور کچھ روایتی کلام انشاءاللہ ہمیں سنانے کو تیار ہیں اپنی خوبصورت آواز میں. میں عالم اسلام کو یار بھائی کی ٹرانسمیشن کی طرف سے جو دیکھ رہے ہیں ناظرین سب کو جو ہے وہ رمضان شریف کی مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو نظر بد سے محفوظ فرمائے, اور ہماری ٹرانسمیشن کو کامیابی نصیب فرمائے انشاءاللہ. روحانیت برقرار رہے. بس سب سے بڑی دعا ہے, سب سے بڑی دعا ہے. میں آپ سب سے گزارش کروں گا دعا کیجیے گا. بھی آئیے گا, تشریف رکھیے گا, آئیے گا, آئیے گا. اقرار بھی علماء کرام کو ہم نے زحمت دی ہے, تو ذرا ہم ایک تاکہ ان سے 1 منٹ گفتگو کر لیں, تاکہ پھر ظاہر باقاعدہ سیگمنٹ تو ہوگا. ہمارا جو علماء کرام ہے وہ
یقین جانیے یہ کوئی کہنے کی ویسی بات نہیں کیمرے کے سامنے. جس ادب و احترام سے ہم ان سے کیمرے کے سامنے ملتے ہیں وہی الحمدللہ برقرار ہے کیمرے کے پیچھے, اور اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو کیمرے کے پیچھے زیادہ ہے کھل کے ادب کر لیتے ہیں یہاں تھوڑا سا. بالکل ایسا ہی ہے, 100% ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کو یہ میں ذرا جی آپ ذرا بالکل ایسا ہی ہے. ظاہر ہے یہاں سیٹ کے پیچھے, کیمرے کے پیچھے بھی بالکل ایک بڑی شاندار اور خوبصورت دنیا ہوتی ہے, اور وہ بھی اسی طرح سے کنیکٹڈ ہے اس تسلسل کے ساتھ جو ظاہر آپ آن کیمرہ دیکھتے ہیں. تو یہ جب شخصیات تشریف لاتی ہیں ہمارے علماء دین سیٹ کے اوپر, تو یقین جانیے کہ وہ ایک روحانیت کا احساس, اور پھر جس طرح سے محبت اور شفقت سے وہ ملتے ہیں, اور پھر ہم جیسے ان سے ملتے ہیں, وہ ایک بڑا خوبصورت روزانہ کی بنیاد پہ ایک بڑا تر و تازہ کر دینے والا احساس ہوتا ہے. الحمدللہ. میں اگر انتہائی عزت و احترام سے گزارش کروں, ہمارے ہردل عزیز کیو ٹی وی کے ظاہر کانٹینٹ کے معاملات دیکھتے ہیں, ہمارا شان رمضان کا ناگزیر حصہ جناب قبلہ مفتی عامر صاحب تشریف لائیے گا. میں ان تمام علماء کرام کو سارا سال ڈسٹرب کرتا رہتا ہوں کسی نہ کسی صورت میں کہ یہ کانٹینٹ بنایا جا سکتا ہے, نہیں یہ کیا ہے, یہ کیسے ہے. تو جناب قبلہ مفتی عامر صاحب السلام علیکم. مائک ہے ہمارے پاس, ہینڈ مائک ہے, مجھے دے دیجیے. ہاں دے دیجیے. شکریہ, بہت شکریہ. میں مفتی صاحب سے بات کرتا ہوں. قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب اگر تشریف لائیں, آپ وظائف کا سیگمنٹ دیکھتے ہیں, دعا ان کی سنتے ہیں, اس پہ آپ سب جو ہے وہ افطار کرتے ہیں مفتی سہیل امجدی صاحب کی خوبصورت آواز میں. مفتی صاحب آئیے گا, تشریف لائیے گا. مجھے ذرا مائکس کی ضرورت پڑے گی, ایک دو اور. بہت شکریہ, بہت نوازیں. میں مفتی صاحب یہ رکھیے گا. میں اگر گزارش کر سکوں, اگین ہمارے ہردل عزیز آسٹریلیا سے آل دا وے تشریف لائے ہیں, اور آپ سب انہیں بہت پسند کرتے ہیں. نوجوان ہیں, لیکن کیا اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سارے نوجوان ہیں, لیکن اپنے مخصوص انداز میں. جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب پلیز تشریف لائیے گا. ہمارے شان رمضان کی شان ہے جناب مولانا کمیل مہدوی صاحب. جناب قبلہ السلام علیکم. السلام علیکم. یہ پلیز آپ ٹھیک ہے. اور ہمارے بھائی, ہمارے دوست جناب قبلہ مولانا عمران بشیر صاحب اپنے زبردست انداز میں بہت مشکل باتوں کو بہت سہل کر کے ہمارے لیے آسانی کر دیتے ہیں. عمران بھائی, جناب عمران بھائی سے ہماری بہت شیریں اور تلخ یادیں جڑی ہوئی ہیں. ہم نے راجہ صاحب کے ساتھ, اپنے دوست کے ساتھ جو آخری وقت گزارا ہے وہ عمران بھائی کے ساتھ گزارا ہے, وہ سارا سلسلہ. مفتی عامر صاحب ایک بار پھر شہر رمضان آباد ہو گیا ہے, کیا کہیے گا؟ ماشاءاللہ بہت خوشی ہے, اور سب انتظار بھی کر رہے تھے سارا سال, پوچھتے رہتے تھے مستقل کہ کب آپ لوگ آ رہے ہیں, وسیم بھائی, اقرار بھائی, اور آپ لوگ علماء کرام کے ساتھ. وسیم بھائی ایک خاص بات جو میں اس موقع پہ ضرور کہنا چاہوں گا, جی یہ جو ٹرانسمیشن جس انداز سے آپ لوگ جس ذمہ داری سے کرتے ہیں, جس مذہبی تقدس کے ساتھ کرتے ہیں, باخدا یہ ٹرانسمیشن جس کو آپ شان رمضان کہتے ہیں, یہ صرف شان رمضان نہیں ہے, یہ شان پاکستان بھی ہے اور شان اسلام بھی ہے. یعنی آپ نے اتنا اس کے اندر جو ہے وہ ایک مذہبی حوالے سے, تقدس کے حوالے سے, ذمہ داری کے اعتبار سے جس خوبصورتی سے سجایا, پھر جتنی یادیں یہاں سے جڑتی جا رہی ہیں الحمدللہ. جنید بھائی ابھی آپ نے عمر کا جس طرح ذکر کیا ہے, یقین کرو یہ ایک فیملی کا ماحول لگتا ہے, اور آپ کے اس تذکرے سے صرف ان کے گھر والے نہیں بلکہ ہمارے پاکستان کے سارے ناظرین آپ دیدہ ہوں گے. یقین اللہ بہت ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ یہ تعلق, یہ عزت, احترام اور یہ روحانیت برقرار رکھے انشاءاللہ اس نشریات میں. اور یہ سب آپ لوگوں کے زیر سایہ ہے یہ, اور ایسے بالکل واللہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے یہ بات کہہ رہا ہوں. جناب قبلہ مفتی صاحب, جب میں شان رمضان کا آغاز کرا تھا اور کچھ دوستوں سے مشورہ کیا, تو مجھے ایک دوست نے کہا, برادر آخر منہاج صاحب نے کہا کہ بھائی قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب اور یہ سب آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. میں بڑا نروس تھا, یعنی یہ لوگ مجھ سے, یعنی انہوں نے مجھے ویلکم کیا, میں نے نہیں ویلکم کیا, یہ مجھ سے پہلے کے, اور انہوں نے کہا کہ یہ رہنمائی فرمائیں گے. میں بڑا گھبرایا ہوا تھا, میں نے کہا بھائی مطلب کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا, اور واقعی آغا صاحب نے جیسا کہا تھا اس سے میں نے 10 گنا زیادہ کوآپریٹو پایا آپ سب کو جناب. اور مفتی صاحب دیکھتے دیکھتے 14واں سال ہے آج شریعت کا. کمال ہے, کیا کہیے گا, زندگیوں کا ایک حصہ ہے. جی الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کو تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو ماہ رمضان کی بہت مبارک ہو. اور مجھے بخدا ایسا لگ رہا ہے کہ میں کل ٹرانسمیشن کر کے گیا, ختم کر کے گیا ہوں نا, اور آج میں کھڑا ہوں وہاں بیٹھ کے یہی احساس ہوتا ہے. جی ایسا لگ رہا ہے بالکل. بس یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی شان رمضان کی رفعتوں میں, اس کے عروج میں اور اضافہ فرمائے. یعنی اتنا بہترین پروگرام کہ اب سوچنے پر ہمیں مجبور ہو جاتے ہیں کہ آگے اور بہتر کیا کیا جائے. اللہ اکبر. بس اللہ رب العالمین بہتر سے بہتر فرمائے. ایک علمی روحانی مرکز بن چکا ہے, اور اللہ تبارک و تعالی. اور ظاہر ہے کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں
اب افطار میں دعا کرانے کے لیے آؤں گا تو عمر سے ملاقات ہوگی، تو ظاہر ہے کہ ملتا بھی تھا مجھے اور بڑے پیار محبت سے حق کر کے اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ وہ تو بچہ تھا، اللہ رب العالمین ان کے والدین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ الہ آمین، الہ آمین۔ نہیں، اور علماء کرام سے باقاعدہ ظاہر گفتگو ہوگی ان کے سیگمنٹ میں۔ جالانا مولانا کمیل مہدوی صاحب پاکستان میں تھے جب تشریحات کا آغاز ہوا، اس دوران اتنے مراحل گزر گئے ہم سب کی زندگی میں۔ 14 ماہ کا مطلب ہے کہ اگر آپ سب کو کمبائن کریں تو ہم نے تقریباً 1 سال سے زیادہ عرصہ اس سیٹ پہ گزار دیا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، جب روزانہ تقریباً 14 مہینے تقریباً 14 ماہ، تو وہی مطلب بہت زیادہ عرصہ ہے۔ آپ آسٹریلیا میں رہائش پذیر ہیں، لیکن وہ سلسلہ، وہ ربط، وہ محبت قائم ہے۔ آپ وہاں سے بھی ہمیں بتاتے ہیں کہ لوگ دنیا کے اس گوشے میں کس طرح دیکھتے ہیں شان رمضان کو، کیا کہیے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے نوجوان کہہ کے مجھے اسٹیج پہ بلایا، اور شاید جیسے آپ اپنے بھائی نے جب مجھے کہا تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ بڑا اچھا لگتا ہے جب کہ وہی مرض کرنے لگا تھا، چونکہ آپ اپنے آپ کو نوجوان سمجھ رہے ہیں تو آپ نے شاید مجھے بھی اسی کیفیت کو نوجوان سمجھ لیا، تو بڑی نوازش آپ کی، اقرار بھائی آپ کی بھی نوازش، اور انہیں تم سبھی نوجوان سمجھتے ظاہر ہے، وہ تو ماشاء اللہ۔ جی جی، اور اس کی کئی وجوہات ہیں، ہمیں ایسا سمجھ نہیں، منطقی وجوہات، کئی وجوہات ہیں جی۔ اب پہلی 3 وجوہات تو میرے سامنے ہیں کم از کم۔ جی جی، پہلی ٹرانسمیشن میں جب یہ موضوع چھڑ جائے گا تو بڑا خطرناک بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ مسلسل یہاں پہنچ کر جو کچھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کچھ بھی جو عطا ہوتا ہے وہ تمام علماء کرام پہنچاتے ہیں، اور اس ٹرانسمیشن کے جو دنیاوی اور میڈیا کے تقاضے ہیں وہ تو ظاہر پورے کرنے ہی ہوتے ہیں آپ نے، لیکن میں ذاتی طور پر اس کا شاہد ہوں کہ جو خلوص کی کیفیت ہے، یعنی فقط یہ نہیں کہ ریٹنگ اچھی ہو جائے، بلکہ یہ کہ کسی تک کوئی ہدایت پہنچ جائے، کسی تک کوئی شرعی مسئلہ پہنچ جائے، نعت کا کوئی ایسا لمحہ پہنچ جائے کہ اس کا دل جڑ جائے مدینہ شریف سے، تو یہی اصل باقی رہ جانے والی بات ہے۔ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ اللہ نے کہا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ایک دن ختم ہونا ہے، لیکن جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنا ہے۔ تو اگر کوئی ایک انسان کو زندہ کر دے تو اس نے ساری انسانیت کو زندہ کر دیا قرآن میں۔ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اگر ایک انسان تک ہدایت پہنچا دے تو ساری انسانیت تک ہدایت پہنچا دی۔ تو کیا کچھ اس سیٹ کے ذریعے سے اور کہاں تک آواز پہنچی ہے، الحمدللہ یہ آپ سب کے لیے اور ہمارے لیے باعث شرف ہے، اور یقین جانیے دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو کہ جہاں میں گیا ہوں وہاں پر آپ کی خدمت میں اور آپ کی خدمت میں سلام لوگوں نے نہ پہنچایا اور محبت کو نہ پہنچایا ہو، کہ جب بھی وسیم بھائی سے، اقرار بھائی سے ملاقات ہو تو سلام ضرور کہیے گا۔ تمام علماء کرام کا بھی ذکر رہتا ہے، اور یہ ایک الگ ہی کیفیت ہے جو فقط میڈیا ٹرانسمیشن سے بڑھ کر ایک اور روحانی اور معنوی سفر ہے، اور اللہ اس کو برقرار رکھے۔ یہ انشاءاللہ دنیاوی تقاضوں کی تو اہمیت ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہاں یہ ایک خاص الخاص بات ہے اس کی، اور اس کا اجر ہمیں وہاں ملے انشاءاللہ۔ ہمیشہ کہتا ہوں اگر اس کا اجر صرف یہی ہے، ہمیں بالکل ہے مطلب کہ یہ ریٹنگز اور یہ اس کا، لیکن اگر یہی ہے تو یہ بہت تھوڑا اجر ہے، تو ختم ہو جانے والا ہے۔ اس کا اجر وہاں چاہیے انشاءاللہ، ملے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سے چاہا تو بہت نوازش بات ہوگی۔ اور ہمارے وہ بھائی کے جنید بھائی نے ہماری ان سے ملاقات کرائی تھی، اور جنید بھائی کا وہ ایک آخری میسج تھا جس میں آپ کا، میرا، مفتی صاحب کا اور ظفر بھائی کا ذکر تھا، وہ بھی ایک کنیکشن تو ہے نا ہم چاروں میں۔ جنید جمشید صاحب جو آخری وائس نوٹ تھا میرے موبائل میں، اس میں جنید بھائی نے کہا کہ یار تم اور اقرار جو ہے نا یہ بس عمران سے، ظفر صاحب کا بھی تذکرہ تھا، JDC والے ظفر عباس صاحب، اور عمران سے بس جڑے رہنا یار، تم لوگوں نے جڑے رہنا، یہ ان کا وائس نوٹ تھا۔ اور پھر انہوں نے مجھے ایک بات بتائی بعد میں کہ وہ جنید بھائی نے ان سے کہا کہ یار تم ریاض الجنہ میں جب جاؤ تو میرے لیے یعنی کہ جنید جمشید کے لیے دعا کرنا، اگر بھول بھی جاؤ تو بھول جانا، وسیم کو یاد رکھنا دعاؤں میں۔ میں نے کہا یار یہ کسی بات کر، کیا کہے گا عمران بھائی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اللہ تعالیٰ ان محبتوں کو قائم دائم رکھے، اللہ آمین۔ اور میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ حقیقت بات ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ سیٹ پہ آ کر محبت کے، پیار کے پیغام دینا، میں نے اس کیمرے کے بغیر بھی آپ دونوں کو، آپ کے دوستوں کے ساتھ جس محبت کو دیکھا ہے، میں اگر قسم کھاؤں تو یہ جھوٹ نہیں ہوگا کہ اتنا پیار، اتنی محبت دوستوں میں، بھائیوں میں ایسا ہونا، کہ اللہ کا بڑا کرم ہوتا ہے۔ خاص طور پر راجہ مطلوب صاحب جب دنیا سے گئے تو آپ لوگوں کی جو کیفیت تھی، سگے بھائیوں کی وہ کیفیت نہیں ہوتی جو آپ لوگوں کی کیفیت تھی۔ اللہ ان محبتوں کو قائم دائم رکھے، اور جب ہم بھی دنیا سے جائیں تو اذکروا محاسن موتاکم کے تحت ہمارے لیے بھی لوگ اچھے الفاظ کو یاد کر رہے ہوں۔ اور دیکھیں جنید بھائی بھی جاتے ہوئے ہمیں جوڑ کے جا رہے ہیں، راجہ مطلوب صاحب بھی تھوڑے دن پہلے آپ کو یاد ہوگا، اس سے پہلے ایک ملاقات ہو رہی جس میں ہم اکٹھے، اور بڑا خوشی کا ماحول، اس میں بھی ہمیں جوڑے ہیں کہ ہم نے اکٹھے یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ اور عمر شہزادہ جس کا ذکر ہوا وہ بھی جاتے ہوئے روتا ہوا پیغام دے کے جا رہا ہے۔
تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی آپس کا اتحاد محبت نصیب فرمائے. آمین. مولا علی کا ایک فرمان پیش کرنا چاہوں گا. فرماتے ہیں الیوم لنا عید، ہماری تو آج بھی عید ہے، خالی عید الفطر عید نہیں ہے. الیوم لنا عید، ہماری تو آج بھی عید ہے. وغدن لنا عید، کل بھی عید ہے. وکل یوم لا یعصی اللہ فہو لنا عید، ہر وہ دن جس دن اللہ کی معصیت نہ ہو، نافرمانی نہ ہو، ہمارے لیے وہ ہر دن عید ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان، اللہ کرے ہمارے اگلے 30 دن ہر روز عید ہو انشاءاللہ. 30 عید ہو ہماری انشاءاللہ عید الفطر سے پہلے. میں بہت شکر گزار آپ لوگوں کو مزید زحمت دوں گا. بہت بہت نواز مفتی عامر صاحب، مفتی سہیل احمدی صاحب، بہت شکریہ، بہت نوازش. اور انشاءاللہ پھر باقاعدہ ملاقات ہوتی ہے. بہت نوازش. آئیے گا. ہمارے تمام علماء کرام ہمارے سرکتاز، اور میں بہت شکر گزار ہوں. بہت بہت ان کا شکریہ. اقرار بھائی اگر اجازت دیں، ہم نے ایک لاسٹ ٹائم ایک سیگمنٹ کا آغاز کیا تھا جس کو لوگوں نے پذیرائی بخشی. ہم نے سال سلسلے کو جاری رکھا ہے. صحت ظاہر ہے تندرستی ہزار نعمت ہے، تو اس سے متعلق ذرا کچھ ٹپس اور طب نبوی کی روشنی میں بھی اور وہ سارا سلسلہ. تو اگین باقاعدہ سیگمنٹ تو آپ لوگ دیکھیں گے انشاءاللہ افطار سے روزانہ. لیکن اگر اجازت دیں تو ہمارے ہر دل عزیز جناب آغا صاحب کو اور ڈاکٹر صاحبہ کو، ڈاکٹر عائشہ صاحبہ کو اگر میں زحمت دوں گے پلیز آپ لوگ آئیے گا. ایک مائک آپ ڈاکٹر عائشہ صاحبہ کو دے دیجیے گا، آغا صاحب کو میں دے دوں گا. تو جناب آغا صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یہ مائک لیجیے گا. خیریت سے؟ السلام علیکم. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جیسا میں نے کہا لاسٹ ایئر ہم نے ایک سلسلے کا آغاز کیا تھا پچھلے سال، اور لوگوں نے اس کی بڑی پذیرائی بخشی. تو بس تیار ہیں انشاءاللہ لوگوں کو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ افطار میں ہم سے جڑے رہیے. تو اس طرح کی چیزیں جو کہ آپ کو ہیلدی رکھنے کی ٹپس بھی ہوں گی، طب نبوی کی روشنی میں بھی ہوں گی، وہ انشاءاللہ بہت نئے نسخے ملیں گے انشاءاللہ لوگوں کو. بالکل ایسے ہی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ کچھ ایسی چیزیں بتائیں جو کہ لوگوں کے کام آئیں، طرز زندگی کس طرح گزاریں جو آپ کی صحت کے لیے بینیفیشل ہو. تو انشاءاللہ بہت سارے سوالات تو ہمارے پاس بھی ہیں. بہت سارے ہیں. تو ٹیزر آپ نے دے دیا ہے، باقی تفصیل انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحبہ بالکل یہی کوشش رہے گی کہ بہت زبردست ٹپس بھی ضرور بتائیں، لیکن بہت پریکٹیکل ٹپس. جی دے شوڈ بی ویری پریکٹیکل. ڈائٹ بہت بیلنسڈ ہو اور وہ مینیجیبل ہو، امپلیمنٹ کر سکیں لوگ. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کہ کویشچن کے آنسرز بھی ہوں، اور خوراک کے اوپر ایسی خوراک ہو جو کہ بہت سادہ ہو، غذائیت سے بھرپور ہو، سحری کے حساب سے، افطار کے حساب سے. اور پلس اس میں ہم کوشش کریں گے کہ ڈیزیزز کو کور کریں. جو ذیابیطیز کے افراد ہیں، جن کو بلڈ پریشر ہے، اور کچھ گھر میں بزرگ بھی ہوتے ہیں، ان کے حساب سے بھی دیکھتے ہوئے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ہم ساری چیزوں کو کور کریں گے انشاءاللہ. بس آپ لوگوں کو بھی ہم نمبر بتائیں گے، آپ اس پر اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں اور ان سوالات کے جواب دیں گے. آغا صاحب اور ڈاکٹر صاحبہ انشاءاللہ افطار میں تفصیل سے ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ آغا صاحب، بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحبہ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. اقرار بھائی ذرا آئیے، ہم ذرا شان دسترخوان کی طرف جاتے ہیں. اور ان سے میرا تعلق ایسا ہے کہ مجھے پتہ لگا کہ یہ ہیں اس بار، تو مجھے کہیں سے پتہ لگا ہے نا. اچھا، تو میں نے کہا کہ اچھا اب ایسے ہوگا، یعنی کہ مجھے لوگ بتائیں گے کہ آپ ہیں، یعنی آپ نہیں بتائیں گے کہ میں ہوں. اب ایسا یہ والا معاملہ ہو گیا. تو پھر آپ اور میں ہی کر لیتے ہیں سیگمنٹ کو ہونا. ہاں ویسے بھی ہم ہی کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو جو ہے وہ بس بلا لیتے ہیں. اور ان سے بڑا ہمارا عزت احترام کا تعلق ہے. انہوں نے پرسنل لیول پہ بڑی ترقی کی ہے پچھلے 2 سالوں میں ماشاءاللہ بھائی. اب ریسٹورینٹس اور بڑا گیم ہے، کیا کمال ہے. احترام سے ملنا پڑے گا. بڑا بھائی بڑا. سو خواتین حضرات، آپ لوگ بس منتظر ہیں کہ ہم کن کی بات کر رہے ہیں، بلکہ آپ سمجھیں گے ہم کی بات کر رہے ہیں. رضا ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ اس سال شان رمضان 2026 میں. شیف رضا آئیے گا. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ لوگ کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. ماشاءاللہ اتنا پیارا سیٹ، اور آپ تو ناراض ہیں ہم سے. میں ناراض ہوں، میں آفیشیلی ناراض ہوں. میں بات کر لیتا ہوں. میں آفیشیلی ناراض ہیں. انہوں نے کہا بھائی مجھے میسج آیا تھوڑے دن پہلے، مجھے ٹیم نے بتایا نا دوا شیف بتا دیں. اچھا مطلب اب لوگ آفیشیلی مجھے بتایا. آپ پھر کیا واک آؤٹ کر رہے ہیں ابھی؟ ابھی نہیں کر رہا ابھی میں، لیکن ناراضگی کا ماحول بنا رہا ہوں. ابھی ذرا جلدی ہو جائے گا. پھر مجھے بتا رہے ہیں کہ میں ناراض ہوں بھائی آپ سے. میں نے کہا میں نے آتے ہی سب کو سلام کیا. میں نے کہا آپ سے، انہوں نے کہا آپ سے میں بعد میں بات کرتا ہوں. ناراض ہو گئے. یہ ہم کرتے ہیں افطار میں کچھ کوشش کرتے ہیں، کچھ کریں گے. آپ دونوں کی جو جوڑی ہے وہ اور پیاری لگ رہی ہے. یہ سیٹ بہت پیارا لگ رہا ہے. نعت خواں بہت اچھے ہیں، اور ڈاکٹرز بڑی خوشی ہوئی 2 سال کے بعد دیکھ کے کہ چیز کو اور زیادہ شو کو لیول کو ایلیویٹ کیا آپ لوگوں نے. اور بہت ہی پیارا ماشاءاللہ سیٹ ہے. اور احمد شاہ اور ان کے بھائی کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی. تو اللہ کرے اس دفعہ بھی انشاءاللہ بہت اچھا سیگمنٹ ہو کوکنگ کا، اور باقی جتنے سیگمنٹس ہیں آپ کے.
تو آپ نے کیا طے کیا ہے کہ کیا مشکل ڈشز بنائیں گی, مشکل ناموں والی, یا ذرا تھوڑا سا آسانی سے سمجھ؟ آپ نے کیا پکانا اور کتنا پکانا؟ ہم اس دفعہ جو ہیں مشکل ڈشز ریسٹورنٹ سٹائل کی بنائیں گے, لیکن اس کو آسان کر کے بتائیں گے تاکہ ہمارے ویورز کو اور آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے, ورنہ ان کو تو سمجھ میرا ہی مذاق ہو رہا شیف رضا سے میری اور یاد ابھی تک منسوخ ہے, یہ نشان ابھی تک ہے. تو ان کی اپنی غلطی تھی, انہوں نے چھری لے کے, لیکن اللہ معاف کرے وہ مت یاد دلوائیے یار. میں تو آپ کو منع کرتی تھی کام کرنے سے, لیکن آپ کو شوق تھا تو صحیح ہو گیا. ابھی درد الحمدللہ, اب درد نہیں الحمدللہ, نشانی باقی رہ گئی ہے. خون دیا اس سیٹ کو مجھے یاد ہے پورے زمین پہ خون, وائپر سے خون صاف کیا گیا تھا مجھ سے, جو اور آپ دونوں مجھے چھوڑ کے چلے گئے تھے, اور پہلی دفعہ میں نے اس طرح کیا کہ پورا اس ٹائم میں اتنی پینک ہوئی تھی, خون گرا ہوا, لیکن میں نے کیری آن کیا, پھر یہ آ گئے تھے. یہی جو تقاضے ہیں کیمرے کے, بہت ساری چیزیں برداشت کرتے ہوئے بھی جو کہنا the show must go on, it has to, اور مجھے یاد ہے جیسے وہ ہوا میں نے یوں ہاتھ رکھا یہ نکل گیا تاکہ کیمرے میں نہ آئے. بالکل اور وہ سارا, لیکن ویلکم, اور انشاءاللہ اچھا وقت گزرے گا اللہ نے چاہا. تھینک یو فار ہیونگ می, بہت اچھا لگا آپ لوگوں سے مل کے. انشاءاللہ کل سے ملاقات ہوتی ہے, مطلب آج سے کچھ گھنٹوں بعد, شان افطار انشاءاللہ. آپ لوگ تو ادھر ہی رہتے ہیں, ہم یہی ہیں, میں تو یہی ہوں. میں اب عید کا چاند دیکھ کے نکلوں گا. اللہ آپ لوگوں کو سلام, اللہ ہمت دے, اللہ صحت. اور یہ خاص طور پر میں چاہتا ہوں ہم سب ریکویسٹ کریں لوگوں سے کہ ابھی تو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے جی ایسے ہی, اور ظاہر 30 دن بادامی صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ مستقل محنت اور کاوش کرتے رہیں گے. تو یہ ضرور دعا میں ہمیشہ کہتا ہوں ان کی صحت کے لیے, ان کی تندرستی کے لیے. ابھی 3-4 ماہ سے میں کوئی بھی تصویر دیکھ رہا تھا, بلکہ انہوں نے جہاز کی ایک تصویر لگائی, تو میں نے ان سے کہا بھائی یہ لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے, اس کا مطلب ہے کہ تیاری ہو رہی ہے مستقل. تو اس سال بھر اس ٹرانسمیشن کی تیاری ہوتی ہے, تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہ صحت مند رہیں, تندرست رہیں اور توانا رہیں, تر و تازہ رہیں, اور ایسے جو ہے انشاءاللہ مسکراہٹیں اور خوشیاں بکھیرتے ہیں لوگ انشاءاللہ. انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, بہت نوازش, اور تفصیل سے ہوتی ہے بات انشاءاللہ. تو اقرار بھائی, بس اب شہر رمضان آباد ہو گیا ہے. ابھی مجھ سے ٹرانزیشن سے پہلے پوچھ رہے تھے کہ اس وقت آپ کیا فیل کر رہے ہو, تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ سب سے زیادہ نروس ٹائم ہوتا ہے کہ جب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ 60 نشریات ہیں, اتنا جاگنا ہے, اتنا بولنا ہے, سب کیسے ہوگا, ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا. تو آپ سب سے گزارش کہ ہمارے لیے دعا کیجیے گا. بس اب نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب تو انشاءاللہ ملاقاتیں ہی اللہ نے چاہا تو. میں جاؤں نہیں, اس کا مطلب ہے کہ میں بریک لے رہا ہوں. نعت خواں حضرات اور قاری صاحب اور سب سے ہم نے آپ کی ملاقاتیں کرا دی ہیں, اور شان رمضان 2026 کا آغاز ہو گیا ہے. شہر رمضان 2026 آباد ہو گیا ہے. اب ہمارے دنوں رات ہیں آپ کے ساتھ. سارا پاکستان, سارا عالم اسلام شان رمضان لگائے رکھیے. آر یو شور؟ مجھے کچھ اور کہہ رہے ہیں؟ اچھا اوکے ٹھیک ہے, چلے. میں تو بہت میں چاہ رہا کہ ہو جائے, میں سمجھا وقت ذرا. اچھا جناب, لیکن اس سے پہلے مجھے اجازت مل گئی ہے, اچھی بات ہے. ہاں کہ وہ دیکھیے ہمارے سیٹ کا حصہ ہے, تو اکثر آپ کیمرے کے پیچھے کاش کبھی دیکھ سکیں کہ روٹین ہی الگ ہوتا ہے. تو یہ جو ہمارے 2 شہزادے ہیں, یہ آ گئے اپنے کمرے سے اٹھ کے. یہ آئے ہوئے 2 دنوں سے نا, تو یہ آ گئے اپنے کمرے سے اٹھ کے کہ ہم ٹرانسمیشن دیکھنے کے لیے آئے ہیں. بیٹھیے آپ ہمارے سر کا تاج ہیں. تو پھر جب آ گئے تو ہم نے کہا یار پھر تھوڑی 2-4 منٹ ہمیں دے دیں, پھر ذرا افطار میں آرام سے گپ لگاتے ہیں. ہمارے شہزادے, ہمارے دلوں کی جان, سارے پاکستان ان کے لیے دعائیں کرتا ہے. اتنے اچھے پیارے تمیزدار بچے, اور جنہوں نے اپنی عادات سے آپ سب کے دل جیتے ہیں, اور ساری دنیا کے جو ویورز ہمارے, ان کی کتنی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ہمارے ہیروز ابوبکر, آ جاؤ یار. ڈاکٹر صاحب آ جائیے, تشریف لائیے. جناب ابوبکر صاحب جیسے ابوبکر حافظ قرآن بن رہے ہیں بھائی بہت تیزی سے. میرے شہزادے ماشاءاللہ کیسے ہو؟ آئیے ڈاکٹر صاحب. کیا بھائی, یہ بہت پیارے بچے ہیں, اور یہ ہمارے دلوں کی. آپ لوگ یہ دیکھو, اس کو کہتے ہیں رونگٹے کھڑے ہو جانا. آپ لوگوں کو یہ اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اتنے بڑے بڑے لوگوں کو ہلا کے رکھ رہے ہیں. لیکن یہ کہاں سے سفر شروع ہوا ہے بادامی صاحب آپ کے ساتھ؟ وہ ویژول اب بھی کبھی جب آتے ہیں سامنے تو کیا بات ہے, ماشاءاللہ. جیتے رہے, سلامت رہے. پہلے ذرا سینئر ابوبکر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ میں الحمدللہ چل رہے ہیں بس. اب آپ کو دیکھ کے اور اچھا ہو گیا ہے ماحول انشاءاللہ. ہم نے ہنستے کھیلتے اچھا انشاءاللہ ہے نا ہوگا. اور یہ حفظ کا سلسلہ کہاں تک ہے, کیا ہے, کہاں تک پہنچا ہے معاملہ؟ مائک میں ذرا کہیے. وہ میں نے انشاءاللہ الف لام میم سے شروع کر دیے, 3-4 سپارے ہو گئے, صرف 5 سپارے رہ گئے. 5-4. ارے واہ واہ, 5 ہو گئے یا 5 رہ گئے؟ بس رہ گئے
5 رہ گئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے برس یہ حافظ اس بات میں تو دوبارہ یار ایک دفعہ کیا بات ہے. 5 سپارے رہ گئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ابو بکر اور ڈاکٹر صاحب نے ویسے ہی بڑے ہو گئے. شروع کر رہا ہوں. شروع کرنے ارادہ ہے انشاءاللہ؟ حفظ کر رہا ہوں. پکا؟ جی. تو کب سے آغاز کرنے کا ارادہ ہے حفظ کا؟ ہو گیا شروع ہو گئے یار. کیا بات ہے. واہ واہ واہ. اور روزے وغیرہ رکھنے کی کیا ہے صورتحال اس سال؟ پورے رکھوں گا. دیکھ لو یہ ریکارڈ ہو رہا ہے سب. پورے رکھوں گا. پکی بات ہے. انشاءاللہ. پورے مطلب کتنے ہوتے ہیں؟ 29 30 جتنے بھی ہوں انشاءاللہ پورے. ذرا بتانا ہے آپ نے مجھے کہ اپڈیٹ ملتی رہے گی. اپڈیٹ ملتی رہے گی نا پکی والی. جی جی. اگر لگے کہیں کہ کچھ چل رہا ہے تو بتانا ہے آپ نے. آپ تو پھر بھی پڑوسی ہو نا. میں پڑوسی, مجھے اپڈیٹ ویسے ہی مل جاتی ہے. کمرے سے کمرہ جڑا ہوا ہے. کل رات بھی ہم نے یہی گزاری, میں یہی سو رہا تھا. تو کل بھی ہمارے کھانے کی آواز آ جائے گی, اگر کچھ پتہ لگ جائے گا, سب پتہ لگ جائے گا. سو بھائی تیار ہیں انشاءاللہ شاہ رمضان کے لیے؟ انشاءاللہ. ہنسیں گے, کھیلیں گے, سیکھیں گے, باتیں شیئر کریں گے اور بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ, ہے نا. اور جب ہم ہنسیں گے کھیلیں گے تو پھر سب بہت خوش ہوں گے, ہے نا. آپ کی امی بھی, آپ کے چاچو بھی, اور سارے ویور بہت خوش ہوں گے, ہے نا. تو مزہ آئے گا, یہ پرومس ہے نا. اور آپ جب ہنسیں گے آپ نے امی کو بھی ایسے ہنستے کھیلتے رکھنا ہے نا. پکا نا. آپ کی امی کے آپ 2 امپورٹنٹ بازو ہیں, تو ایسے ہی رہنا ہے انشاءاللہ. ہاتھ ملاؤ. افطار میں ملتے ہیں تفصیل سے. ارے کیا بات ہے سر, تھینک یو ویری مچ. حافظ صاحب, حافظ صاحب خوش رہیے. ارے خوش رہیے, خوش رہیے. بہت شکریہ. خواتین حضرات, ہم ان کے ساتھ اب جاتے ہیں بریک پہ. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ابو بکر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. شان رمضان آباد ہو گیا ہے, شہر رمضان آباد ہو گیا ہے. آپ سب کی دعاؤں کے ہم طالب ہیں. نشریات کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے. ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.